मानव समाचार मानवता के हक में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم والقرآن يشفعان للعبد عند الله تعالى. يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فليشفعان عند الله تعالى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس دنیا کے اندر میں ہوں، آپ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، ہر انسان زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی۔ غنی کا مطلب ہم انسانوں میں کرتے ہیں مالدار، لیکن غنی اللہ کی جانب نسبت ہو ترجمہ ہوتا ہے بے نیاز۔ بے نیاز وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ کیسے خزانے کے مالک ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ اور کتنا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں: اے انسانوں، تم سب کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک، اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے ہیں وہ سب، اور قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب، پھر تم ہی نہیں، انسان پلس جنات، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات جی کسی جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ مانگا سوال کریں جی۔ ایک روٹی، دو روٹی، 10 کلو گیہوں، 5 کلو چاول، 700 گرام کیروسین نہیں، جس کو جتنا مانگنا ہے وہ مانگے۔ اگر کسی کو 56 کروڑ مانگنا ہو تو 56 کروڑ مانگ لے، کسی کو ارب مانگنا ہو ارب مانگ لے، خرب مانگنا ہو خرب مانگ لے، جس کو جتنا مانگنا ہو اتنا مانگ لے۔ اور اللہ ہر ایک کو اس کا منہ مانگا عطا کر دے، ہر ایک اس کو جتنا چاہے دے۔ اتنا دینے کے بعد
کسی کو اربوں دیا، کسی کو خربوں دیا، کسی کو قدم دیا، کسی کو کچھ دیا، ہر ایک کو اس کا منہ مانگا عطا کرنے کے بعد خدا کے دربار، خدا کے خزانے میں ختم، چلو کل واپس کر دیں۔ فرمایا اتنوں اربوں خربوں انسانوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی تعداد نہیں، اتنے کثیر انسانوں کو اتنا دینے کے بعد بھی خدا کے خزانے میں کتنی کمی ہے؟ جب خدا کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنا سمندر میں سوئی کے ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوئی۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ کا۔ تو ایک جانب تو ہم انسان عاجز، ناتواں، بے بس، بے کس، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کی نصرت کے محتاج، اور ایک جانب اللہ کا بے انتہا خزانہ۔ لیکن انسان کیسے حاصل کرے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو دنیا میں کسی انسان سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو آپ زور زبردستی، چھینا چھوری، آپ اس سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے پریم، اس سے میا، اس سے محبت، اس سے الفت پیدا کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ جب انسان اس سے محبت کر لے گا، اس کا قرب حاصل کر لے گا، تو پھر من کان للہ کان اللہ۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ خدا جانے کون سی ایسی کیفیت تاری کی، اس نے اعلان کر دیا میں جس کو جو لینا ہو اس چیز پر ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جس کو جو چیز لینا ہو اس چیز پر ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب اتنا سننا تھا، لوگوں نے جھٹ، کسی نے خزانے پر، کسی نے زر پر، کسی نے دولت پر، کسی نے کسی پر، کسی نے دل جگر چھینا، کسی نے دین و ایمان کو بتوں نے خوب بنا ڈالے، میری تصویر کے ٹکڑے، ہر ایک نے اپنی اپنی چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کے قریب ایک پگڑی دیوانی، ایک پگڑی باندھی تھی، وہ کھڑی تھی، لوگوں نے اس کو بھی کہا پگڑی، اس سے اچھا گولڈن چانس اب کیا ہو، اس سے اچھا زمین موربہ اور کیا چاہیے؟ بادشاہ نے اعلان کر دیا جس کو جو چیز چاہے اس پر ہاتھ رکھ دو، تو بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے تاکہ وہ بھی چیز تیری ہو جائے، تیری بھی کوئی چیز میری ہو جائے۔ اس نے جب بادشاہ سلامت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اس نے بادشاہ سلامت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا عجیب بات، کسی چیز پر ہاتھ رکھ، خزانے پر، روپے پر، دولت پر، بادشاہ پر کہاں رکھ؟ تو ظاہر میں تو پگڑی تھی، ظاہر میں تو دیوانی تھی، لیکن لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تا منزل صرف دیوانے گئے۔ اس نے کہا سب بیوقوف ہیں، دنیا مجھ کو بیوقوف سمجھ رہی ہے، میں پگڑی ہوں، میں مینٹل ہوں، میں ہاف مین ہوں، ارے یہ سب پاگل بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ بھلے انہوں نے جس چیز پر بھی ہاتھ رکھا ہے وہ مملوک ہے، وہ مالک نہیں مملوک ہے، اور مالک کی اجازت کے محتاج ہے، اور میں جس پر ہاتھ رکھا ہے وہ مالک ہے۔ جب مالک میرا ہو گیا تو سارا خزانہ، سارا دھن، سارا دولت، ساری دولت، سارا زر سب میرا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جانب تو انسان کی عاجزی، بے بسی، بے کسی، اور دوسری جانب اللہ کا خزانہ، لیکن لینے کے واسطے نہ چوری چلے گی، نہ چماری چلے گی، نہ لوٹ چلے گی، نہ مار چلے گی، نہ آندولن چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ لینے کے واسطے تو اس کے دربار میں انسان محبوبیت قرب حاصل کر لے تو اللہ للہ کان اللہ، جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنے؟ جی ایسا محبوب بندہ جس پر اللہ
کو پیار آ جائے اور جس کے ساتھ ساری خدائی ہو جائے، وہ مقام قرب، وہ مقام محبت، وہ مقام ولایت، جی وہ بندے کو کیسے حاصل ہو؟ تو اس کے لیے پوری زندگی محنت کا میدان ہے، پوری زندگی از اول تا آخر۔ انسان پوری زندگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر آن ہر لمحہ ہر پل اسی کا گن گائے، اسی کی بڑائی کے بول بولے، اسی کی عظمت کا اقرار کرے۔ اسی محنت کو کہتے ہیں ذکر کی محنت۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا انا مع عبدی مع ظنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَنِي ذَكَرْتُهُ، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب بندہ اپنے من میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کو اپنے من میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب بندہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے کو انسانوں سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد ہے۔ یہ مقام ولایت ہے، یہ مقام قرب ہے۔ ذکر کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنے بھی اعمال عطا فرمائے، وہ روزہ ہو، وہ تلاوت ہو، وہ دعا ہو، کہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب مقام، یہ سب اعمال محبوبیت ہے۔ بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی محبوبیت تک پہنچانے والے اعمال۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو آنے والے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور خصوصاً یہ مجمع جو ذاکرین سالکین کا مجمع ہے۔ کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہے، کسی نہ کسی اللہ والے سے مرید ہے۔ آپ نے اپنے مشائخ سے جو بیعت کیا وہ کیوں کیا؟ آیا ان مشائخ کا محبوب بننا ہے یا اللہ کا محبوب بننا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اپنے مشائخ سے جو اسلامی تعلق قائم کیا وہ تو اسی لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے۔ تو یہ جو مجمع ہے ذاکرین کا مجمع، سالکین کا مجمع، جو سال بھر ذکر اذکار کی محنت کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی دنیا در، ایسے لوگوں کے لیے رمضان شریف کا موقع انتہائی ضروری موقع، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ نے جتنے بھی اعمال عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اعمال محبوبیت، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنانے والے۔ سب سے پہلے روزہ دیکھیے، روزے کے بارے میں، روزے کے فضائل میں بیان نہیں کر رہا، اس لیے روزے کے فضائل ان کے سامنے بیان کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان کے سامنے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ روزہ رکھنے والے بنے۔ اور یہ طبقہ ماشاءاللہ پہلے سے عبادت گزار، تہجد گزار، شب بیدار، روزے دار دونوں کا مجمع ہے۔ ایک عرصے سے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ روزے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی نسبت
حاصل کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک بہت بڑا سینہ یہ روزہ ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کے روزے کے بدلے میں حدیث میں اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، انسان کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 100، 100 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لي وأنا أجزي به، اس لیے کہ روزہ میرے واسطے۔ جب بندہ یدع طعامه وشهوته وشرابه من اجلی، بندہ کھانے پینے کو میرے واسطے چھوڑتا ہے۔ کوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے بندے کو کھانے پینے سے منع کرنے والی؟ جی اب سیدھی سی بات ہے، سب گرمی کا زمانہ ہے، آپ نے روزہ رکھا، اب دوپہر کا وقت ہے، پیاس کی شدت ہے، اور پیاس کی شدت سے جام گرم معاملہ ہو رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں، جی بچے اسکول کو گئے ہوئے ہیں، مدرسہ گئے ہوئے ہیں، عورتیں اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئی ہیں، آپ ہیں اور کچن ہے اور فریج ہے، اور فریج میں روح افزا ہے اور کھجور ہے، پپیتا ہے، افطاری سارے آئٹمس ہیں، اور کوئی آپ کو منع کرنے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ لیکن بتلائیے کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کیسی خیانت کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو جلدی کھا لو، منہ پوچھنے کے کام پہ دیکھ رہا ہے، جی کبھی نہیں ایسا۔ کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ جی اچھا دیکھیے، شام کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن آپ کھانا تو دور کی بات، آپ چاہ بھی نہیں رہے، ایسے کھلی جگہ بھی نہیں چاہ رہے، کون سی چیز روک رہی؟ کچھ دیر کے بعد جیسی ایسا ہوگی بس اب کھانا شروع کر دی، تو ابھی تک جو آپ کو جو چیز روکے ہوئی تھی کون سی چیز تھی؟ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ کی ذات کے حاضر ناظر ہونے کا دھیان کر کے میں کھانے پینے سے اٹھ رہا ہوں۔ جی تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے جو کھانا پینا چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ میرے وجہ سے چھوڑا۔ لہذا جب بندہ میرے واسطے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، 14 گھنٹے کا روزہ، سارے 14 گھنٹے کا روزہ، وہ بھی مئی کے مہینے میں، جی جب بندہ اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو جس کی جتنی بڑی قربانی اس کے ساتھ اللہ کی اتنی ہی بڑی مہربانی۔ جب بندہ اتنی بڑی بندہ ہو یا بندی ہو اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں تو پھر اس پر خصوصی انعام، خصوصی احساس، کیا کہ میں بندے کو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا، اس سے بڑا احساس، اس سے بڑا کریڈٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندے کو روزے کا بدلہ خود عطا فرمائے۔ روزے کے ذریعے سے ہم روزہ پڑھتے ہیں، لیکن روزے کے ذریعے سے ہماری کتنی ترقی ہو رہی ہے، ہم اللہ کے کتنے محبوب اور مقرب بندے بن رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ بس یہاں بندہ معاف فرمائے، اتنی زیادہ بے حسی کا معاملہ ہے کہ آج امت بدنیتی سے زیادہ بے نیتی کا شکار ہے۔ دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیے، کیوں بھوکے پیاسے معلوم نہیں، اللہ کے بندو نیت تو کرو گا مسلم، نیت کا بھی استحضار، حالانکہ نیت پڑھنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کے بعد دن بھر ہم بس بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں۔ ارے بھوکے پیاسے رہنے کا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو، جھوٹ بولنے کو، غیبت جھوٹخوری کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ صرف بھوکا پیاسا رہے۔ بھوکا پیاسا رہنا معصوم بولے، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے کہیں اس بات کو محسوس کرے وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بنا۔ کتنا مقرب بندہ۔ اب شام ہو گئی، شام ہوتے ہوتے ہونٹ بالکل خشک ہو گئے، منہ کے اندر سے ایک طرح کی بو آ رہی۔ بظاہر آپ کے منہ کی بو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، میرے منہ کی بو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن آپ نے کس کے لیے روزہ رکھا؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ کھانا پینا کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ کے لیے جب آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے اور اس کھانا پینا چھوڑنے کے نتیجے میں آپ کے منہ سے جو بو پیدا ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ قَلُوبُكُم بِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن یہ بندہ چونکہ میرے واسطے روزہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بو پیدا ہے، یہ بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ اللہ کو رکھتا ہے۔ میں نے تجزیہ کر دیا، ہماری بو ایک دوسرے کو اچھی نہ لگے، لیکن اللہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اللہ کو تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ اللہ کو کچھ ضرور بھی اچھی نہ لگے جتنا میرے اور آپ کے منہ کی بو اچھی لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اللہ کو واسطے کیا، تو روزے کے ذریعے سے اللہ، تو روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب، اللہ کی محبت کو حاصل کر رہا ہے، اور یہ مطلوب شرعی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان شریف کے دوسرا عمل ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا، قرآن کریم نازل کیا۔ اب یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھا نہ، عوام نے سمجھا نہ خواص نے سمجھا۔ عوام نے تو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت محسوس کرے، اور خواص جن کو ان کے ماں باپ نے بچپن میں پڑھایا تو انہوں نے پڑھ کر لیا اور پڑھنے کے بعد لپیٹ کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ کے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے مقام میں قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ، اللہ سے مجھے بھی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لازم کرو، میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَسُرُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے آسمان میں نور کا ذریعہ ہے، برکت کا، تمہارے لیے اللہ کے نزدیک بلند مقامات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے ذریعے سے کیسی تلاوت ہوتی، ارے بھائی سنو قرآن کے ذریعے سے بندہ اللہ کا کیسا قرب حاصل کرتا ہے، ہم نے سمجھے جو لوگ پڑھتے بھی ہیں بس پڑھ رہے ہیں، ان بتا لے قرآن اور قرآن یہ کام، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن عظمت کے ساتھ، علماء نے لکھا ہے قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ انسان اس نیت سے تلاوت پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ جیسے وہ اللہ کو سنا ہے۔ اب ذرا سنیں اس سے بڑی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آج کسی بڑے قاری صاحب کے سامنے، کسی بڑے عالم صاحب کے سامنے کسی کو قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے تو کیسے بنا کر ٹھیک سنائے، کیوں بڑے حضرت کو سنا، اللہ کو بندہ سنا رہا ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا تو بندے کی تلاوت کو کیسا اشتیاق، ایسا شوق، کیسی دل لگی پیدا ہو۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت اس لیے بھی ضروری کہ ہماری جو محنت ہے، تصفیہ قلب کی محنت، صفائی قلب کی محنت،
ہمارا دل قدرتوں سے پاک ہو جائے، جھوٹ سے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن سے پاک ہو جائے۔ اس محنت کے لیے جہاں ذکر اللہ ضروری ہے وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تشتى كما يشتى الحديد اذا اصابه الماء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے سے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تین دفعہ جواب آیا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ رسول دلوں کو زنگ لگ جائے تو دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ دیکھیے حضور پوچھا ہے وہاں جواب آیا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا بکثرت تلاوت القرآن اور بکثرت ذکر الموت، دو چیزیں، ایک تو موت کثرت سے یاد کرنا اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اس راز کو سب سے پہلے امت کو ترغیباً، امت کو تحریزاً بتانے کے لیے حضور علیہ السلام اس حضور سے زیادہ دنیا میں تلاوت کرنا کوئی۔ آپ کو عام حالات میں نہیں، نفل نماز میں ساری فرماتے حضور نفل یہ باندھے گئے تھے، میں پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی اطلاع مجھے حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پارا، دوسرا پارا، 6.25 پارے آپ نے ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالے۔ صحابی فرماتے ہیں میں سونے میں پڑ گیا، اللہ کے رسول کتنی لمبی قرات کریں گے معلوم نہیں، میں تو نیت کرے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس راز کو سمجھایا۔ پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، انہوں نے اس راز کو سمجھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں، رمضان شریف کے دن رات میں 63 قرآن شریف ختم کرتے، 63، ایک قرآن شریف دن میں، ایک قرآن شریف رات میں، اور 10 دن کی تراویح میں 3 قرآن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے آپ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان شریف میں یہ حضرات اپنا پڑھنا پڑھانا، فتوے و فتاوا، سارے کاموں کو چھوڑ کر پورا وقت صرف قرآن کریم کی تلاوت میں لگائے گئے۔ اس راز کو انہوں نے سمجھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، دونوں جماعت کے لیڈر کے ادھر کے لیے سمجھو میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مغرب کے بعد اوابین کی نفل میں 2 حافظ سے قرآن سنتے تھے، ایک سنا دیتا پھر دوسرے کی باری میں۔ اوابین کا سلسلہ عشاء کی نماز تک چلتا ہے۔ اوابین جو بظاہر نفل ہے، اوابین میں 2 حافظ قرآن سناتے تھے اور تراویح کی نماز میں 3 حافظ قرآن سناتے تھے، اور یہ سلسلہ آدھی رات تک چلتا ہے۔ اس کے بعد تہجد میں 2 حافظ قرآن سناتے تھے۔ اللہ اکبر، پوری رات قرآن کریم کے سننے سنانے میں گزر جاتی ہے۔ قرآن کریم سے شرف، قرآن کریم سے تعلق۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت حج کے سفر پر جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں باغبانی کشتیوں سے سفر ہوتا تھا، لمبا پیڑ اس میں درکار ہوتا تھا۔ اب سفر میں ہی رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ اب یہ ہو بھی رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، اب تراویح کون پڑھائے؟ جی یہ سفر میں تو کیا ہوگا، تراویح تو پڑھنی، لیکن کوئی حافظ نہیں، اب تراویح کون پڑھائے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی میں پڑھاؤں انشاءاللہ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو حافظ بھی نہیں، میں حافظ نہیں تو کیا ہوگا، میں انشاءاللہ تراویح پڑھاؤں۔
اور تراویح کون سی الحمد للہ والی نہیں. چنانچہ آپ نے دن پڑھ دیا, دن بھر میں ایک پارا حفظ یاد کرتے تھے اور شام کو مصلی پر تراویح میں وہ پارا سناتے تھے. لوگ رہے اس طرح پورے 30 دن کے سفر حج میں آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. یہ تھا ہمارے اکابر, ہمارے مسلمان دین کا قرآن کریم سے شوق, قرآن کریم سے عشق, قرآن کریم سے تعلق, قرآن کریم سے لگاؤ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب, یہ اکابر کے حالات پڑھی. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے اکابر کا رمضان. ملتی ہے, پڑھنا چاہیے. آج ہم لوگ جھوٹ موٹ کے جی ابن صفی کے, ابن راحت, ابن اجاز کے سچے جھوٹے داستان پڑھتے ہیں, حاصل کچھ نہیں سوائے وقت کی بربادی. ان اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیے, ان کے جیسی اسپرٹ, ہماری اسپرٹ ہمارا درد. آخری سے آخری بات شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ 42 سال تک, آپ نے 42 سال ایسے گزارے ہیں رمضان شریف کے کہ پورے دن بھر میں 30 پارے 35 پارے آپ روزانہ پڑھ لیا. 42 سال کا ایسا گزارا. اللہ کیوں؟ اس لیے نہیں کسی کو قرآن ہے نہیں, قرآن تو ہے ہی, نیکیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا, اس کو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی. یہ تو نیکیوں کے خزانہ, نیکیوں کا خزینہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو سالکین کے لیے کہ جب ایک سالک, ایک مرید اللہ کے راستے میں ترقی کرتے کرتے جب مقام انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے سارے ذکر و اذکار چھڑا دیے جاتے ہیں اور اس کو صرف قرآن کریم کی تلاوت پر بنا دیا جاتا ہے. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان میں جتنے بھی اعمال معمولات عطا فرمائے وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے, اللہ کی ولایت تک پہنچانے والے ہیں. اب دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببه. میرے بھائیوں, رمضان شریف میں ہم اور آپ نہیں, سال بھر میں پڑھنے والے بھی فرض نماز پڑھتے ہیں, مسجدیں پور رہتی ہیں, لیکن سالکین اللہ کی محبت میں سرشار, اللہ کے راستے میں چلنے والے, ان کے لیے ترقی تو یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. اس لیے کہ نوافل, اول تو رمضان شریف میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فی المعصیہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں جو شخص نفل کا اہتمام کرتا ہے, نفل نمازوں کا, جہاد کا, اشراق کا, اوابین کا, تہجد کا, بظاہر نفل ہے, اور نفل بولے تو بندے کی خوشی کا سودا ہے, پڑھے گا تو ثواب ہے, نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں, لیکن ہے نفل. لیکن رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. یہ تو ثواب کی چیز ہوئی. اور ایک اللہ کے محبوب, ایک اللہ کے عاشق جو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت کا سفر طے کرتا ہے. سالک بولے تو صرف استخار سالک ایسا نہیں,
یہاں دامن چڑھے ہوئے محمد صالح افتخار صالح، ایسا نہیں. ارے صالح ہم سب صالح. صالح کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے والے، اللہ کی محبت کا سفر طے کرنے والے، اس کو صالحین کہتے ہیں. صالحین کے لیے ترقی کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نوافل کی پابندی. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں ما زال العبد يتقرب الی بالنوافل حتى احببته. بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا. کیوں بھائی؟ ایک مزدور ہے، ایک کاریگر ہے، وہ ڈیوٹی کر کے چلا گیا تو اس کی کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا. ایک مزدور کی ڈیوٹی صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک ہے. 7 بج گیا، اب رات والا آئے کہ نہ آئے، نہ اپنا شرٹ لیا تو چلا گیا. تو ہم کو ہماری تنخواہ تو ملے گی. لیکن ایک کاریگر، ایک مزدور، اس نے دیکھا کیا نائٹ والا آیا نہیں، 7 نہیں 7:30 بج گیا، 8 بج گیا. اب یہ اپنی خوشی سے شیئر کا کوئی فورس نہیں ہے کہ تم کو سوائی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. سوائی سمجھتا ہے ہمارے وہاں شیئر کی طرف سے کوئی فورس نہیں ہے. وہ اپنی خوشی سے کہ میرے شیئر کا اتنا فائدہ ہو جائے، میرا تو پیسہ بن جائے، وہ اپنی خوشی سے اب کام کر رہا ہے. تو بولو سینٹ کو پیار ہے یا نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی تو 7 بجے ختم ہو گئی تھی. یہ اپنی خوشی سے، اپنی من سے یہ ڈیوٹی سے آگے اور ڈیوٹی کر رہا ہے. اب سینٹ کے دل میں اس کی محبت ہے، پھر وہ سینٹ جائے گا اس کے لیے ناشتہ لائے گا، اس کو ناشتہ کھلائے گا، چائے لا کر پلائے گا، اس کو روکا دے گا. کیوں؟ اتنے سارا اعزاز، اتنا سارا انعام، اتنے سارے نخرے کیوں برداشت کیا ہے؟ اس لیے کہ کاریگر جو ہے، مزدور جو ہے، اپنی ڈیوٹی سے ور مانگتا. میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے فرض پڑھ لیا تو وہ ہم کو مرتا کیا نہیں ہوتا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس لیے فرض سے معاف نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، چاشت کا، اشراق کا، اوابین کا، تو اللہ کو محبت آئے گی. دیکھو میرے بندے کو میں نے فرض نہیں کیا، لیکن بندہ اپنی خوشی سے اپنا ٹائم نکال کر ان نوافل کو پڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے مقام محبوبیت کو پا لیتا ہے. اس بنا پر رمضان شریف کا روزہ ہو، رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت ہو، رمضان شریف میں نوافل کا اہتمام ہو، یا رمضان شریف میں دعا کا اہتمام ہو. حدیث میں فرمایا گیا الصائم لا ترد دعوته. روزہ رکھ کر بندہ اللہ کا ایسا VIP بندہ بن جاتا ہے، ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا قبول ہونا یہ بھی مقام محبوبیت ہے. تو رمضان شریف میں انفرادی لمبی دعاؤں کا اہتمام یہ بھی مقام محبوبیت ہے. اور آخر میں جہاں پر ہم اور آپ، جہاں سے ہماری اللہ معاف فرمائے غفلت شروع ہوتی ہے، جہاں وہاں سے حضور کا اہتمام شروع ہوتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الآخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزان. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شروع میں محنت کر لیے، اس کے بعد بہت سارے اللہ کے بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کرنا چاہیے. فرض ہے کہ سنت ہے کہ بات مت کرو. اگر فرض ہے کہ سنت ہے کیا بات ضروری ہے تو کیا حضور
حضور تو بخشائے تھے نا، حضور کو کیا ضرورت تھی؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. لیکن آخر اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، حضور نے زندگی میں اعتکاف نہیں چھوڑا. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں اعتکاف کیا ہو، ورنہ بہت طبقہ اعتکاف والی دولت سے محروم ہے. وہ دین کے تمام کاموں کو دین کا نام سمجھتے ہیں، لیکن اعتکاف کرنے کو اعتکاف کو دین کا نام نہیں سمجھتے. مانے کہاں جیسے شہر کی بات کرنا میں نام نہیں لوں گا. جس سال مجھ کو دارالعلوم دیوبند جانا تھا اس سال میں نے اعتکاف نہیں کیا. میں کتب پڑھنے کے لیے بڑے عالم کے پاس جاتا تھا شہر کے ایک ایسی مسجد میں جس سے لگ کر ایک بڑی دینی درس لگایا. وہاں سے دین کی محنت جو آپ ہے، لیکن 27 رمضان ہو گیا تھا، کوئی 3 دن کے اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھا. بتلائیے سنت ہے، فرض ہے کیا واجب ہے کیا؟ فرض ہے کیا واجب ہے کیا؟ ہم کو زیادہ معلوم تو حضور کو زیادہ معلوم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عمل کو کر کے بتایا، آپ نے زندگی میں کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں. سن لیجیے، اس سے بڑا اہتمام اور کیا ہے. اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف. آپ کو کیا ضرورت ہے اعتکاف کرنے؟ آپ کو مطلب جاننا پڑے گا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو جنت کی نعمتوں کے وعدے نہیں ہیں. حضور کو نیکیوں کے بعد میں یہاں پہ اتنا محتاج سمجھ رہے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے، لمبا چوڑا سفر ہے، سواریاں کم ہیں. یہ طے پایا کہ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک اونٹی پر 2-3 لوگ باری سوار ہو چلے. ایک اونٹنی حضور کے حصے میں آئی اور حضور کے ساتھ ایک صحابی اور حصے میں آئی. حضور اور وہ صحابی 2 اور اونٹنی 1. اب باری باری اس اونٹ پر چلنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے. وہ صحابی تھے، وہ ادب جانتے تھے، ہمارے سے بے ادب نہیں تھے کہ اپنے سے بڑے کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھ جائے. یہ سب بے ادبی کا معاملہ ہے. آج تو مریدین کو بھی اپنے مشائخ کا ادب احترام نہیں مانتے جی، اور یہی وجہ محرومی ہے. بے ادبی محرومی کا ذریعہ ہے. ہم لوگ اپنے مشائخ کو حضرت بولتے ہیں، ان کا نام لینے میں بھی گستاخی ہم سمجھتے ہیں. اور آپ کے مریدین دیکھ لیجیے، وہ صحابی کے مقام ادب کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اب عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جو صحابہ کرام کی فدائیت، صحابہ کرام کی جانثاری کر دیتا، تو عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کر کہا تھا، اے قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، واللہ لقد وفدت علی قیصر ولقد وفدت علی کسری ولقد وفدت علی النجاشی ولقد وفدت علی الملوک ولكن ما رأيت أحدا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسری کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کہیں پر کسی بادشاہ کے ماننے والوں کو اپنے بادشاہ کی ایسی ادب تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی ادب و تعظیم محمد کے ماننے والے محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے اس کا ڈیٹیل بیان کیا، فواللہ ما تنخى مقامة الا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاذ مبارک باہر نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، میں ادب کی زبان میں بات کرتا ہوں. آپ سمجھے نہیں سمجھے جی؟ تھوڑا سا نیچے اتر کر میں بولنا چاہوں، حضور کو جب دھوپنے کی ضرورت پیش آئی، میں دھوپنا بھی حضور کے ساتھ بے ادبی سمجھ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا حضور کو جب معاذ مبارک باہر نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو صحابہ حضور کے ایسے فدائی، ایسے جانثار کہ حضور کے معاذ مبارک
یہی صحابہ کرام واقعہ آگے چلتا ہے. مجھے تو حضرت ابو والا واقعہ سنانا. اب صحابی جو حضور کے ساتھ جوڑی میں گئی, انہوں نے کہا اللہ رسول آپ مقدم, آپ پہلے سوار پر چلیے. اب چلتے رہے. اب کچھ دور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا اب میں نیچے اتر جاتا ہوں, اب آپ تمہاری باری, اب آپ سوار ہو کر چلیے. صحابی نے کہا اللہ رسول نہیں, آپ ہی سوار ہو کر چلیں, میں پہلا چلوں گا. حضور فرما رہے ہیں تمہاری باری ہے. صحابی فرما رہے اللہ رسول اگر میری باری ہے تو میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں, آپ میری باری کا استعمال کریں. یہ تھی محبت, یہ تھا عشق, یہ تھا ادب, یہ تھی فدائیت, یہ تھی جانثاری کا جذبہ. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا بھائی سن لو, جس طرح نیکیوں کے تم محتاج ہو اسی طرح نیکیوں کا میں بھی محتاج ہوں. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے, امت کے لیے حضور کے ملبوس سے مبارک سونے کے پانی سے نکلے گیا ہے. آج ہم سارے زمانے کے گنہگار پاپی سب کچھ ہوتا ہے, ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنا 10 دن فارغ کر کر مسجدوں میں اعتکاف کریں, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کا انتظام کریں. نہیں, ہم کا بہت کام ہے, سارے زمانے کا کام نہیں کرتے. ہم جب چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جیون میں. دوست کی شادی کے واسطے ہفتے بھر کی بکری دینا آسان ہے. حضور کی سنت کو عمل کرنے کے لیے وہاں پر ہم موقع تلاش ہے. فرض رہ گیا, واجب رہ گیا, سنت رہ گیا, تو پھر روکھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس پر دال لگا کر, سالن لگا کر, قورمہ لگا کر کیوں کھاتے؟ آؤ روکھا کھانا کا سالن لگا کر کھانا فرض واجب ہے گیا, دالچا لگا کر کھانا فرض واجب ہے گیا, قورمہ لگا کر کھانا فرض نہیں. وہاں تھوڑا مزہ بنا. جو آئے نام محمد تو چھوٹ جاتے ہیں, جو آئے کام محمد تو بھول جاتے ہیں. یہ مطلب ہی امتی. کھانے میں تو ہر چیز اچھی ہونا, اور عبادت میں درجت فرض ہے کیا, واجب ہے کیا؟ ارے فرض واجب سب ایک طرف, میرے نبی نے اگر کسی کام کو کر دیا تو امت کے لیے کافی. اس کے لیے آخری عشرہ اعتکاف کا ہونا چاہیے. اللہ معاف فرمائے, وہاں پر ہم خواص کی بھی نظمی ہوتی. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اعتکاف کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے, لیکن نہیں, دن پر نہیں رہ رہے, زندگیاں ویسی گزر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کیا, تو کیا حضور سے بڑے میں ہم کو اعتکاف ضرورت نہیں ہے؟ یہ مت پہلے ماننا سنت ہے کہ پایا ہے, کچھ تو بھی کر لے تو. ارے بھائی آپ نے دیکھا نہیں, کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو عموم میں برباد کی شکل اختیار کر جاتی ہیں, جس کو ہماری امراض کہتے ہیں, کالرا ہے, ڈپتھیریا ہے وغیرہ. تو اب اس میں ہر ایک کو ڈوز لگانا پڑتا ہے. کیا عالم, کیا جاہل, کیا امیر, کیا غریب, سب کو اس زبان کا رسول کے طور پر ڈوز لگاؤ. کیوں؟ ہوا چل رہی ہے. اس ہوا سے بچنے کے لیے تو آپ بہت لگا رہے ہیں. یہ گناہوں کے ہوا چل رہی ہے, یہ جسم فجور کی آندیاں چل رہی ہیں, یہ گانے بلش کی, یہ گانے کی یہ ہوا چل رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں, میرا شبہ ہم سب محتاج ہے. اس کے لیے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بڑھ جاتا تھا, امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْآخِرُ, کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا, آخری 10 دن احیَ اللَّیلَ, تو حضور راتوں رات جاگتے تھے, رات رات جاگ کر عبادت کرتے تھے, خود بھی جاگتے تھے, بھائی فضالہ اپنے گھر والے کو بھی جگاتے تھے, وجدہ عبادت میں محنت کرتے, وشد الویزر اور تہمت کو کس دیتے. حضور کو آخری عشرہ میں اعتماد فرماتے تھے, اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ اب آخری عشرہ آ رہا ہے, اب اپنی چھٹی. اور خاص طور سے مسجدوں میں قرآن جلدی ختم ہو جاتا ہے, وہاں تو جناب بولے جاؤ بچوں پیشاب پانی کر کے واپس آ جانا, تو بہت سارے بچے بستہ لے کر ادھر چلے جائیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ تو بچے ہیں, عمل کے کچے ہیں, جناب بولے پیشاب پانی کی چھٹی, تو بستہ لے کر چھٹی سے چلے. ہم بڑے ملک کے لوگ, ہم بچے نہیں, ہم بچوں کے باپ. اور کتنے بچوں کے دادا ہوں گے, نانا ہوں گے.
اور ہمارا معاملہ قرآن ختم تراویح ختم. سن لیجیے قرآن کریم تراویح میں سننا ہے ایک سنت اور پورے مہینہ آخر تک تراویح پڑھنا ایک سنت. یہ بات اللہ معاف. اس بنا پر میرے بھائیوں عوام نے رمضان کو رمضان سمجھا ٹوپی پہن لیا اور کچھ روزے رکھ لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ تراویح پڑھی پھر چھوڑ دیا. وہ عوام کا رمضان ہم خواص کا رمضان. ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر شاہ عبد القادر صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے اپنے تمام متعلقین سے رشتہ داروں سے ملا لیتے بھائی رمضان شریف کا مہینہ اللہ ہوں میں اور رمضان شریف میں ملاقات بھی بند. اپنے کسی قریبی خادم کو ایک جھولا دے دیتے بھائی جتنے خطوط آئے لیٹر آئے سب اس میں ڈالتے جانا. رمضان شریف میں خط پڑھنا خط کا جواب دینا بھی گوارا ہے. خاندان میں دن بھر ایک بھوک عالم رہتا تھا. کوئی کسی سے بات چیت نہیں کوئی بس ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں. حضرت کو عبادت میں آنے والوں کو صرف حضرت کی زیارت کا موقع ہے. اللہ والوں نے رمضان کس طرح دیا. آج ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آج ہم انہی کے نام لے رہے ہیں. ہمارا کہیں نہ کہیں سلسلہ وہ قادریہ ہو چشتیہ ہو مجددیہ ہو سہروردیہ ہو کہیں نہ کہیں جا کر ان بزرگوں سے ملتا ہے. ان بزرگوں نے تو رمضان وصول کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کر دیا بھوک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو. میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے واسطے سوال نشان ہے ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اتنا کچھ کیا تو کچھ پایا ہم تو کچھ نہیں کر رہے. اس کے لیے رمضان شریف اللہ کی جانب سے بہت بڑا زرعی موقع بہت بڑا گولڈن چانس اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اپنے مسائل کو حل کروانے کا اپنی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کروانے کا اپنے قرضوں کو نیل کروانے کا اپنے کاروبار جو لاس ہو چکے اس کو دوبارہ کھڑا کروانے کا اپنے مسائل کو حل کروانے کا اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی بہن بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کروانے کا جو جیسا مسئلہ ہو رمضان شریف وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. جس کو مانگنا ہو میں نور کے تڑکے میں جس کو اٹھا سن کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پایا آگے بھی سزا پائے ہم کوئی مانگنے والا ہے. آپ نے سنا نہیں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھلا دیے جاتے ہیں اور اللہ ان فرشتوں کو جو عرش سے اٹھانے والے ہیں اللہ ان فرشتوں فرماتے فرشتوں تم جاؤ اور میرے کو روزے دعوت کی وہ آمین دعا پر تم آمین کہو. اس سے زیادہ قبولیت کا موقع کیا ہو سکتا ہے. میں نور کے طبقے میں اس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پایا آدھی کی صدا پہن کوئی مانگنے والا ہے ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پہلائے آقا گدا پرور میں ظاہر ہوں تیرے در پر میں اور تو کیا مانگوں بس تو ہی مجھے مل جا. ہر رات کے آخری حصے میں ایک نعمت بڑھتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. میرے بھائیوں یہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان آ رہا نہیں رمضان ہم میں سے ہم سے پہلے کیا ہماری زندگی میں کتنا رمضان آیا چلا گیا. جس کی 70 سال کی عمر ہے اس کی زندگی میں 70 رمضان ہے. جس کی 60 سال کی عمر ہے اس کی زندگی میں 50 سال 50 لیکن آیا چلا گیا. ولے تو راجیوں نوراج لیکن رمضان سے ہم کو کیا حاصل ہے. اس بنا پر اپنے آپ کو عاجز نہیں بننا ہے. دنیا کے لیے ہم انتہائی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آستین چلا کر کتنے مشکل کام ایسا گھروں میں کر لیتا ہوں. دنیا کے مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلوان پاتے ہیں ہم اپنے آپ کو باہمت پاتے ہیں. مبارک ہو جس طرح ہم دنیا کے مشکل سے مشکل کام کے لیے ہم اپنے اندر ہمت پاتے ہیں عزم پاتے ہیں حوصلہ پاتے ہیں. رمضان شریف کے اہتمام کے لیے ہمیں عاجز نہیں بننا چاہیے. روزوں کے اہتمام کے لیے ہمیں عاجز نہیں بننا چاہیے. خاص طور یہ جب کہ مئی کا رمضان 14 گھنٹے کا روزہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ
गर्मी के दिनों में नकली रोजा ज्यादा से ज्यादा रखने को पसंद करना। फर्ज रोजा तो था ही, लेकिन गर्मी के जमाने में लंबे लंबे नफिल रोजा रखने को आप ज्यादा पसंद फरमाते थे। क्यों? इससे अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह की रानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हालत, इमाम अहमद बिन हंबल के हालत में लिखा है कि वो सख्त गर्मी के जमाने में भी, सख्त गर्मी के जमाने में भी नफिल रोजा छोड़ते थे, फर्ज नहीं नफिल रोजा छोड़ते नहीं थे। फरमाते थे कि मैं अगरचे बेहोश हो जाऊं, मुझे तो पानी का छिड़का देना, लेकिन मुझे रोजा रखने से मना। वो अल्लाह वाले थे, उनके जैसा अज़्म, उनके जैसा हौसला, उनके जैसा हमें आपको बंदा है, तब कहीं जाकर हम उनके नक्श कदम पर चलकर हम उनके मनासिब, उनके मकामात को पहुंच सकते हैं। वरना तो मेरे भाइयों, हम सिर्फ मुरीद नहीं, हम मरीद के मरीद ही रह जाएंगे, कभी मुरीद नहीं बनेंगे। सालिकीन के लिए अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी है। और रमज़ान शरीफ के जितने भी अमाल हैं, रोज़ा हो, तिलावत हो, ज़िक्र अस्कार हो, ख़ास तौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में 4 वजीफे की कसरत का आप लोगों को फरमाया। 4 वजीफा आप लोगों को तालीम फरमाया। आप ऐसी कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नत, अऊज़ु बिका मिनन नार। दुआओं का इमाम है, तरावी का इमाम है और आखिरी अशरे में एहतिकाफ का इमाम है। ये जितने भी अमाल हैं, ये मकाम महबूबियत, ये अल्लाह ताला के मकाम, अल्लाह ताला की मोहब्बत को पहुँचाने वाले हैं, अल्लाह ताला के विलायत को हासिल करने वाले हैं। हमें और आपको इसी कदर करनी चाहिए। साल भर हमारी मेहनत ज़िक्र अस्कार के जरिए इसी वास्ते है ताकि हम अल्लाह ताला के मकाम महबूबियत को हासिल कर लें। कितनी खुशनसीबी सादत मंदी की बात है कि एक महीना इन अमाल का इन मजमूई अमाल का अगर हम इत्मीनान कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने मकाम महबूबियत से, अपने मकाम विलायत से, अल्लाह ताला अपनी निस्बत से हम तमाम को सरशार फरमाएं, माला माल फरमाएं। वमा ज़ालिका अलल्लाह अज़ीज़, इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर। इसके लिए अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, अभी से मैं आप हज़रात को मुतनब्बा कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, अभी से अपनी तरतीब बनाएंगे ताकि आखिरी अशरे में हमारा एहतिकाफ हो। जो लोग, अरे बात समझ लीजिए, आप ये मत बोलिए कि मौलाना हमको छुट्टी नहीं है। छुट्टी सिर्फ 2 लोगों को है, बस फुर्सत छुट्टी सिर्फ 2 लोगों को है और बाकी तीसरे को फुर्सत नहीं है। एक कब्रिस्तान वालों को फुर्सत है जो कब्रों में पड़े हुए हैं, और एक दवाखाने वालों को फुर्सत है जो हाथ पांव तोड़ के पड़े हुए हैं। तीसरे किसी को फुर्सत नहीं है। एक फकीर को भी वहां काम है, उसको भी मांगने का है। फुर्सत किसको नहीं है? किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन इसी फुर्सत में मर को मौत आ जाए, बचत नहीं चाहे तो क्या बोलोगे? मुझे फुर्सत नहीं। ठीक, इसके लिए अभी से अपने काम को एडजस्ट करो ताकि रमजान शरीफ का आखिरी अशरे का एहतिकाफ हमारा जरूर होना चाहिए। अब आप चाहें तो आप हजरत की खानदान में जाकर करें, कंथारिया में, जहाँ पर हजरत का आखिरी अशरे का एहतिकाफ होता है। 1000-1200 मुरीदीन, उलमा, अवाम, बड़े बड़े लोग आते हैं हजरत की खानदान में एहतिकाफ करने के वास्ते, और वहाँ पर एहतिकाफ करने के वास्ते आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से अपना भाड़ा होगा सर पर खर्च करके जाना है और किराया खर्च करके आना है। ना वहाँ पर चाय का खर्च है, ना खाने का खर्च है, ना किसी चीज़ का है। बेहतरीन इंतजाम, बेहतरीन खिदमत होती है। आप चाहे वहाँ पर एहतिकाफ करें, आप चाहे मकामी तौर से जहाँ चाहे एहतिकाफ करें। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मेरे पास एहतिकाफ करें, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से आप उसको वसीयत नहीं। लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन वक्त ज़ाय करने के वास्ते अपना काम छोड़ो, उनके बीच चिल्लाते रहो। तो इसके लिए काम वाले लोग आए, काम में लगे रहें, तो ऐसे लोग अच्छे हैं। बहरहाल आप लोग काम वाले लोग हैं माशाल्लाह। आप लोग अगर कभी आएंगे तो मैं आपको ना नहीं कहूँगा, आपके लिए दरवाजे खुले हुए, हमारी मस्जिद में माशाल्लाह 3 गेट है, सब दरवाजे से आप आ सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अभी से अपने औकात को इस तरह तरतीब दें कि हमारा कम अज़ कम सुन्नत एहतिकाफ तो ज़रूर होना चाहिए, और उसके नीचे बात मैं भी नहीं करता, बहुत नीचे नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अब जिक्र होगा, साढ़े 10 से दरखास्त के रूम में होकर बैठ जाएं। कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है
فرمایا